بلوچستان کے ضلع خضدار میں اسکول بس پر خودکش حملہ، 3 طالبات سمیت 5 افراد شہید، 38 سے زائد زخمی، بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے وزیر اعظم کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور خضدار واقعے کے زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے۔ بھارت اپنے بیانیے کی وجہ سے آنکھ سے کھیل رہا ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دراصل بھارت آنکھ سے کھیل رہا ہے، جس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایٹمی جنگ بے وقوفی ہوگی۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو دونوں ممالک کے لیے باہمی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا جوہری جنگ ناقابل تصور اور نامعقول خیال ہونا چاہیے۔ اور 19 مئی کو میر علی میں بزدلانہ کارروائی میں فتنہ الخوارج ملوث ہے۔ ISPR کے مطابق 19 مئی کو میر علی میں افسوسناک واقعے میں سویلنس کا جانی نقصان ہوا۔ میر علی میں بزدلانہ کارروائی کے پیچھے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الخوارج ملوث ہیں، یا بعض حلقوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ عناصر اپنے بھارتی آقاؤں کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد مقامی آبادی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ BBC کی رپورٹ نے بھارتی فوج کا گولڈن ٹیمپل سے متعلق جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ بھارت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میزائل حملہ کر سکتا ہے، مگر سکھ قیادت نے اسے مسترد کر دیا۔ نہ کوئی خطرہ تھا، نہ سیکیورٹی نصب ہوئی، نہ فوج کو اجازت ملی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ سکھ مقدسات کی حفاظت کی ہے، جنگ میں بھی کرتارپور بند نہیں کیا گیا۔ بھارت نے مقدس مقام کو پروپیگنڈے کا ہتھیار کیوں بنایا؟ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ 2025 اور 26 پر مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق IMF کا معیشت کی بہتری کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان IMF کے دیے گئے اسٹرکچرل بینچ مارک پورے کرنے کی راہ پر گامزن۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں حقیقت پسندانہ معاشی اہداف مقرر کرنے پر اتفاق۔ ہر شہر میں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے ٹیکس، لیکن حساب کا لگائیں۔ ہر طبقے کے لیے آپ جو ملک میں 16-20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی ٹیکس ہے، اور جو 700-800 روپیہ دیہڑی لگا رہا ہے اس کے لیے بھی وہی ٹیکس ہے۔ بجٹ سے عوام نہ خوش ہوتے ہیں میرے بھائی، جو اس طرح کا بجٹ نہ پیش کرے تو اچھی بات ہے۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اچھے کام کر رہے ہیں، جنگ جیتی ہے ہم نے، اسی طرح عوام کو ریلیف دیں، عوام کو خوش کریں تاکہ پسا ہوا طبقہ ان کے لیے دعا کریں۔ حکومت کی جانب سے عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈالنے کا منصوبہ۔ رواں مالی سال میں کاروباری طبقہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے نالاں، شکوے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سخت گرمی میں بجلی ملے یا نہ ملے، عوام مزید بھاری بھرکم بلوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی ₹1.27 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو جمع کرا دی ہے۔ گرمی نے ملک بھر میں قہر ڈھا دیا، سورج آگ برسانے لگا۔ قیامت خیز گرمی کی لہر مزید چند دن جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، سندھ میں سب سے زیادہ گرمی دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ریکارڈ، لاڑکانہ میں 46، ملتان، بھکر، لیا، فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں پارہ 45 کو چھو گیا۔ پشاور میں درجہ حرارت 43، اسلام آباد میں 40 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی شدید گرمی، پارہ 36 ریکارڈ، گرمی کی شدت 44 محسوس کی جا رہی ہے۔ بحیرہ عرب مشرقی وسطی میں کم دباؤ کا سسٹم بننے کا امکان، محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری، آئندہ 12 گھنٹوں میں کم دباؤ کا علاقہ تشکیل پا سکتا ہے۔ گوا کے ساحل کے قریب وسطی سمت میں سائیکلون بن رہا ہے۔ PSL سیزن 10 کا اگلا مرحلہ، پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ رات 8 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 میچوں کی سیریز کے لیے قومی ٹیم کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ شاداب خان نائب کپتان، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف شامل۔ سیریز کے تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اور کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف شہروں میں عید قربان کی تیاریاں عروج پر، مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں، خوبصورت جانور ہر طرف توجہ کا مرکز بن گئے، مگر قیمتیں سن کر خریدار پریشان، بیوپاری مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں تو خریدار کم ریٹ کرنے کی کوششوں میں مصروف۔